دیو نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے کیونکہ یہ نیکی کرنے کا وقت ہے اور میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ میرا نام وجاہت حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عریبین نائٹ دا انفولڈ سٹوریز۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اوپر دیا گیا بیل بٹن اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینک یو۔ تو دوستو، پچھلی کہانی اس قصے پر ختم ہوئی تھی کہ بادشاہ نے غصے میں آ کر اپنے انتہائی پیارے اور پسندیدہ باز کو قتل کر دیا۔ اب شروع ہوتی ہے اگلی کہانی۔ اگلی کہانی ہے دغا باز وزیر کے بارے میں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا اور ایک شہزادہ۔ شہزادے کو صید و شکار کا بہت شوق تھا اور اس کے باپ کا وزیر ہر وقت اس کے ساتھ رہتا کیونکہ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ شہزادہ کہیں بھی اکیلا نہیں جائے گا، وزیر اس کے ساتھ ساتھ رہا کرے گا اور کہیں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شہزادہ شکار کے لیے نکلا اور وزیر اس کے ہمراہ تھا۔ راہ میں انہیں ایک بہت بڑا جنگلی جانور دکھائی دیا۔ وزیر کہنے لگا کہ شہزادہ عالم، لیجئے، وہ جنگلی جانور ہے، اسے ماریے۔ شہزادہ نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ وزیر کی نظر سے غائب ہو گیا اور جانور اس کی نظر سے غائب ہو کر جنگل میں چلتا ہوا اور کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ راہ کے کنارے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی رو رہی ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے ایک راجہ کی بیٹی ہوں۔ میں اس جنگل میں سفر کر رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور بے ہوشی کی حالت میں اپنی سواری سے نیچے گر پڑی۔ اب یہاں اکیلی حیران و پریشان پھر رہی ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کو بہت ترس آیا اور اس نے شہزادی کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا اور وہ آگے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ایک کھنڈر کے پاس پہنچے تو لڑکی نے کہا کہ اے آقا، میں اپنی حاجت رفع کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے اسے کھنڈر کے قریب اتار دیا۔ جب اسے وہاں دیر لگی تو شہزادہ سمجھا کہ بڑی سست ہے اور فوراً اس کے پیچھے پہنچا۔ وہ تو اس بات سے واقف ہی نہ تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ یہ شہزادی نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ اے بچوں، آج میں تمہارے لیے ایک موٹا تازہ نوجوان لڑکا لائی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اماں ضرور لا تاکہ ہم اسے اپنے پیٹ کے اندر چرنے بھیجیں۔ جب شہزادے نے ان کی یہ باتیں سنی تو اسے موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی اور اس کے پٹھے تھر تھر کانپنے لگے اور وہ اپنی موت سے ڈرا اور جھٹ واپس آ گیا۔ اتنے میں چڑیل بھی باہر آئی اور دیکھا کہ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے اور کہا کہ تو کیوں کانپ رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ میرا ایک دشمن ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ چڑیل نے کہا کہ تو اپنے آپ کو شہزادہ کہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ چڑیل نے کہا تو اسے روپے پیسہ دے کر راضی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا کہ وہ روپے پیسے سے راضی نہیں ہوتا بلکہ جان مانگتا ہے۔ میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو خدا سے مدد مانگ کہ وہ تجھے اس مخدوش دشمن سے بچائے۔ شہزادے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا مانگنے لگا کہ خداوند، جو پریشان حالوں کی دعا قبول کرتا ہے اور برائیوں کو دور کرتا ہے، اے میرے مولا، مجھے دشمن پر فتح دے اور اس سے میرا پیچھا چھڑا، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب چڑیل نے اس کی دعا سنی تو وہ چلتی ہوئی۔ شہزادہ اپنے باپ کے پاس واپس آ گیا اور وزیر کا سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے قتل کر دیا۔ جہاں پناہ، اگر آپ بھی اس حکیم پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو بری موت مارے گا۔ جسے آپ نے مقرب بنایا، جس کے ساتھ بھلائی کی ہے، وہ آپ کے مارنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ایک دوا آپ کے ہاتھ میں دی اور اس بیرونی علاج سے آپ اچھے ہو گئے۔ آپ یقین کیجئے کہ اسی طرح وہ آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ یونان بادشاہ نے کہا کہ وزیر تو سچ کہتا ہے۔ اے ناصح وزیر، یہی ہونے والا ہے۔ ہو نہ ہو حکیم میرے قتل کرنے کے لیے جاسوس بن کر آیا ہے۔ اگر وہ یہ کر سکتا تھا کہ ایک چیز میرے ہاتھ میں دے کر مجھے اچھا کر دیا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی چیز سونگھا کر مجھے مار ڈالے۔ پھر اس نے کہا اے وزیر، اب کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا کہ اسے بلوا بھیجیے اور جب وہ آئے تو اس کی گردن مار دیجیے۔ یونان بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور حکیم کو بلوا بھیجا۔ وہ خوش آیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ خدا نے اس کی قسمت میں کیا لکھ چھوڑا ہے۔ بادشاہ نے حکیم دوحان سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ حکیم نے کہا کہ پوشیدہ باتیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنے اور تیری جان لینے کے لیے بلایا ہے۔ دوحان حکیم کو اس بات سے سخت حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ جہاں پناہ، کون سا ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ آپ میرے قتل کے در پہ ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو جاسوس ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔
دیکھ قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے جلاد کو بلا کر کہا کہ اس دغاباز کی گردن اڑا دے اور مجھے اس کے شر سے نجات دے۔ حکیم نے کہا کہ مجھے مت ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجھے قتل نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب آپ پر نازل ہو۔ اے دیو، اس نے بار بار وہی کہا تھا جو میں نے تجھ سے کہا تھا جبکہ تو مجھے مارنے پر تلا کھڑا تھا۔ یونان بادشاہ نے دوحان حکیم سے کہا کہ جب تک میں تجھے قتل نہ کر ڈالوں اس وقت تک مجھے اپنی جان کی طرف سے اطمینان نہیں۔ مجھے تو نے ایسی دوا دی کہ اس کے ہاتھ میں لیتے ہی میں اچھا ہو گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی دوا سونگھا کر تو مار نہ ڈالے۔ حکیم نے کہا کہ جہاں پناہ میری نیکی کا یہی برائی بدلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ میں تجھے فوراً مار ڈالوں۔ جب حکیم کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو وہ رونے لگا اور اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ اس نے نااہل کے ساتھ بھلائی کی۔ جلاد آیا اور اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور تلوار میان سے نکالی اور بادشاہ سے اجازت چاہی۔ حکیم رو رو کر بادشاہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ یہ میرا بدلہ تو وہی مگرمچھ کا بدلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مگرمچھ کا کیا قصہ ہے؟ حکیم نے کہا کہ اس حالت میں میرے لیے بیان کرنا ناممکن ہے، خدا کے لیے مجھے نہ ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر حکیم زار زار رونے لگا۔ بادشاہ کا مقرب اٹھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ آپ اس کا خون مجھے بخش دیجیے، ہم نے اسے آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتے نہیں پایا اور اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کو ایسی بیماری سے اچھا کیا جس سے تمام حکیم نا امید ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے میں اس حکیم کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں اسے زندہ چھوڑوں گا تو یہ میری جان لے لے گا۔ جس نے میرے ہاتھ میں دوا دے کر مجھے اچھا کر دیا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی چیز سنگھا کر مجھے مار ڈالے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور مار ڈالے گا اور اس کے بدلے رشوت لے گا۔ وہ جاسوس ہے اور محض مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور خود اطمینان سے رہوں۔ حکیم نے کہا کہ مجھے نہ ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجھے قتل نہ کیجیے، کہیں خدا اپنا غضب آپ پر نازل نہ کر دے۔ اے دیو، جب حکیم کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ اسے بے قتل کیے نہ چھوڑے گا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو اپنی تجہیز اور تدفین کے متعلق انتظام کراؤں اور اپنے قرضے اتار دوں اور طب کی کتابیں لوگوں کے سپرد کراؤں۔ میرے پاس ایک خاص کتاب ہے، وہ میں آپ کے کتب خانے کی نظر کروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا اس کتاب میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کتاب میں بے شمار چیزیں ہیں اور سب سے چھوٹی چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ میرا سر کاٹ چکیں تو اس کتاب کے 3 اوراق الٹیے اور بائیں صفحے کی 3 سطریں پڑھیے تو میرا سر آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کے تمام سوالات کے جواب دے گا۔ بادشاہ کو اس پر بڑی حیرانی ہوئی اور خوشی کے مارے پھڑک گیا اور کہنے لگا، اے حکیم، جب میں تیرا سر کاٹ ڈالوں گا تو کیا تو مجھ سے باتیں کرے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بڑی نرالی بات ہے۔ پھر بادشاہ نے پہرے کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ حکیم گھر پہنچ کر اس روز تمام اپنی ضروریات چکانے میں مشغول رہا۔ دوسرے روز وہ دربار میں آیا۔ وہاں تمام امراء، وزراء، خدام اور نواب اور رؤسا پہلے سے ہی موجود تھے اور ان سب سے دربار گلزار ہو گیا۔ جب حکیم بادشاہ کے سامنے پہرے کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی اور ایک سرمے دانی جس کے اندر معطر صفوف تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور کہا کہ ایک سینی لاؤ۔ جب سینی آئی تو اس نے وہ صفوف اس میں ڈال کر پھیلا دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ یہ کتاب لیجئے اور جب آپ میرا سر کاٹ چکے ہیں تو اسے کھولیے اور میرے سر کو اس سینی میں رکھ کر صفوف پر خوب دبا دیجئے، ایسا کرنے سے خون بند ہو جائے گا۔ پھر کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے اس کے سر کے اڑانے کا حکم دیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ جلاد نے اٹھ کر اس کا سر اڑا دیا اور اسے سینی کے بیچ میں رکھ کر صفوف کے اوپر خوب دبایا یہاں تک کہ خون بند ہو گیا۔ اب حکیم دوحان نے آنکھیں کھول دیں اور کہا کہ جہاں پناہ اب کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے ورق چپکے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے اپنی انگلی میں تھوک لگایا اور ایک ورق کھولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ہر ورق بڑی مشکل سے کھلتا تھا۔ بادشاہ نے 6 ورق کھولے اور دیکھا کہ اس میں کوئی نوشتہ نہیں۔ اس نے حکیم سے کہا کہ اس میں تو کوئی نوشتہ نہیں۔ حکیم نے کہا کہ اور کھولیے۔ اس نے 3 اوراق اور کھولے۔ اتنے میں زہر اس کے بدن میں سرایت کر چکا تھا کیونکہ کتاب زہر آلود تھی۔ بادشاہ تھرانے لگا اور چلا کر کہا، زہر میرے بدن میں سرایت کر گیا ہے۔ جب حکیم کا سر باتیں کر چکا تو بادشاہ بھی فوراً ہی گر کر مر گیا۔ اے دیو، تجھے جاننا چاہیے کہ اگر یونان بادشاہ دوحان حکیم کو زندہ رہنے دیتا تو خدا اسے بھی صحیح و سلامت رکھتا، لیکن اس نے اس کا کہنا نہ مانا اور اس کے خون کا پیاسا ہو گیا۔
اس لیے خدا نے اسے بھی موت کی سزا دی۔ اے دیو، اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو خدا تجھے بھی بچا لیتا۔ ماہی گیر نے دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تو قید بھی نہ ہوتا، لیکن کیونکہ تو میرے قطر پر تلا کھڑا تھا اس لیے میں نے تجھے اس میں قید کر دیا، اور اب تو اس لٹیا میں ہی رہے گا۔ اب میں تجھے سمندر میں پھینک دوں گا۔ وہ خبیث چلانے لگا۔ اس نے کہا، اے ماہی گیر، خدا کے لیے ایسا مت کر اور مجھے چھوڑ دے اور میری برائی کا بدلہ مت دے۔ تو میرے ساتھ ایسا نہ کر جو امامہ نے عاتکہ کے ساتھ کیا تھا۔ ماہی گیر نے کہا، امامہ نے عاتکہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ دیو نے کہا کہ یہ وقت قصے بیان کرنے کا نہیں، کیونکہ میں قید ہوں۔ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں ضرور بیان کروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ چل باتیں مت بنا، میں تجھے سمندر میں بے پھینکے نہ مانوں گا اور تو کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تجھے یاد نہیں کہ میں تیری خوشامد کرتا اور تیرے آگے گڑگڑاتا تھا اور تو ہاتھ دھو کر میری جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ میں نے نہ کبھی تیرا کچھ بگاڑا تھا اور نہ ہی تیرے ساتھ کوئی برائی کی تھی۔ اگر کچھ کیا تھا تو بھلائی ہی بھلائی، کیونکہ میں نے تجھے قید سے رہائی دی تھی۔ لیکن جب تو نے برائی پر کمر باندھ ہی لی تو میں سمجھ گیا کہ تو بد کردار ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں اس سمندر میں تجھے پھینک دوں گا تو پھر جو کوئی بھی تجھے نکالے گا وہ تجھے دوبارہ پھینک دے گا، کیونکہ میں اسے اپنے اس ماجرے سے مطلع اور خبردار کر دوں گا، اور قیامت تک میں یہیں ٹھہرا رہوں گا یہاں تک کہ تو تباہ ہو جائے۔ دیو نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ یہ نیکی کرنے کا وقت ہے، اور میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور تجھے ایسی چیزیں دوں گا کہ تو امیر ہو جائے گا۔ ماہی گیر نے اس سے وعدہ لیا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو ہرگز مجھے تکلیف نہ دے گا بلکہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ جب ماہی گیر کو یقین آ گیا اور اس نے اس میں اعظم کی قسم کھلائی تو اس نے لٹیا کھولی اور اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ جب سب دھواں نکل چکا تو وہ اچھا خاصا دیو بن گیا۔ اس نے لٹیا کو ٹھوکر ماری اور وہ سمندر میں جا گری۔ جب ماہی گیر نے دیکھا کہ دیو نے لٹیا کو سمندر میں پھینک دیا ہے تو ماہی گیر کو اپنی موت کا یقین آ گیا، اور وہ اپنے کپڑے دانت سے کاٹنے لگا اور کہا کہ خدا خیر کرے، یہ برا شگون ہے۔ پھر اس نے اپنے دل کو مضبوط کر کے کہا، اے دیو، خدا کہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اس کی جواب طلبی ہوگی۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا اور حرف اٹھایا ہے کہ مجھ سے دغا بازی نہ کرے گا، ورنہ خدا تجھ سے سمجھے گا۔ وہ بڑا غیور ہے، ڈھیل دیتا ہے مگر جانے نہیں دیتا۔ میں نے تجھ سے وہی کہا ہے جو دوحان حکیم نے یونان بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے مت مار، خدا تجھے سلامت رکھے۔ تو یہاں تک دوستو کہانی بیان ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے تالاب اور رنگ برنگی مچھلیوں کی کہانی۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تالاب اور رنگ برنگی مچھلیوں کی کہانی بیان کریں گے اور آپ اس کو انشاءاللہ ضرور پسند فرمائیں گے۔